अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ आए। बहुत कम वक्त में आप सब जमा हो गए, इसलिए कि ये आप लोगों के बगैर ये बिल्कुल नहीं हो सकता था। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ रविशंकर जी का कि जब हमारे जहन में ये बात आई कि हम पटना में करेंगे, तो मुझे कहा कि मुझे 2 दिन की नोटिस देना, 2 दिन पहले बता दोगे, आप जहाँ कहोगे मैं पहुँच जाऊँगा। तो हिम्मत बड़ी बहुत। तो असल लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या है। रविशंकर जी, कुछ लोगों ने कहा कि पटना में आप पता है कुछ महीने में एक माहौल चल रहा है, तो शायद उसी की वजह से कर रहे हो। तो हमने कहा कि भाई हमने तो पहले बम्बई में किया, इससे पहले बम्बई में तो 5 साल से कोई इलेक्शन नहीं होने वाला। उसके पहले हमने रांची में किया, वहाँ भी 5 साल से कोई इलेक्शन नहीं है। हैदराबाद में हम कर रहे हैं, वहाँ इलेक्शन नहीं है। ये तो एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है। पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ आया माहौल देखने के लिए, तो लोगों ने मुझे बड़े कठेरे में रखा और मैं खुल के कहता हूँ कि पूछिए मुझे जो पूछना है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की क्यों बात नहीं करते। तो मैंने कहा इसीलिए तो मैं तालीम की ताकत की बात करता हूँ, इसलिए कि तालीम की बुनियाद पर आप फिर तय करोगे कि कौन सी पार्टी मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं अच्छी। इसलिए कि अगर कौम तालीम याफ्ता नहीं है तो फिर वो किसी भी पार्टी की रबर स्टैंप बन के रहेगी, है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई अच्छा, शुरू में तो हमको लगता था कि मुसलमान ही अनएडुकेटेड है, लेकिन जैसे हम चलते रहे, रविशंकर जी 15 महीनों से हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो बाद में पता चला कि इस मुल्क का हर पिछड़े हुए का ये प्रॉब्लम है। ये तो सिर्फ मुसलमान का नहीं है। तो हमने इसको और ब्रॉड बेस किया। पहले हम इसको कहते थे, इस प्रोग्राम को, एम्पावरमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मुस्लिम्स थ्रू एजुकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आगे का काम करता हूं और पीछे सारी मेहनत मेरी कलीगें डिम्पल जी करती हैं। तो मैं किसी को ये बता रहा था कि भाई जब गाड़ी चलती है तो हॉर्न की आवाज़ आती है और लोग समझते हैं हॉर्न से पहचानते हैं गाड़ी को, लेकिन असल वो जो पेट्रोल जलता है जिसकी वजह से वो हॉर्न बच सकता है, तो वो मेरा पेट्रोल जो जलाने का काम डिम्पल जी करती है, तब ये मेरा हॉर्न बचता है यहाँ पर। तो वो सलीम खान हमारे इसके बड़े सपोर्टर हैं, जो मशहूर हिंदुस्तान की फिल्म के राइटर भी हैं, बड़ी फिल्में लिखी हैं, सलमान खान के वालिद। तो डिम्पल जी एक दिन उनको पूछ रहे कि ये कर रहे हैं बोले भाई इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों देते हैं इसको। तो क्या कहें हम, तो कहा तालीम की ताकत है। यानी तालीम जो है ये एक ऐसी चीज है कि ये जिस कौम में आ गई तो फिर वो कौम आगे बढ़ जाएगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। और अगर मैं मुसलमानों की बात करूं, भाई हम 15% मुल्क में हैं, 16% जो भी हैं, अगर तालीम नहीं है हमारे पास तो कोई हैसियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अच्छा, इस पर कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं, हमारे सबके सामने है। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम हम शुरू किया इवॉल्व होता गया धीमे धीमे। लोग पूछते हैं कि भाई आप बैंकर को क्यों बुलाते हैं, इसमें बैंक के सरबराह को क्यों बुलाते हैं। तो हमने कहा कि भाई देखिए, मुसलमानों के अंदर, या मैं समझता हूँ रविशंकर जी, 3 किस्म का हम अनएजुकेटेड है, 3 किस्म से। और ये एक्स्ट्रा पोलेट करो तो मुल्क का हर बिछड़ा हुआ है उसमें। एक तो बेसिक एजुकेशन नहीं है हमारे पास फंडामेंटली, तो इसलिए हम एजुकेशनिस्ट को बुलाते हैं, जैसे राजपूत साहब हैं हमारे, पठान साहब, ये बताएंगे कि एजुकेशन की क्या जरूरत है। एक मुसलमान या गैर मुस्लिम दुकानदार जो कारोबार करता है, अक्सर मैंने देखा, इसलिए कि मेरा फाइनेंस की दुनिया से ताल्लुक है, किसी जमाने में भी था, हमने देखा कि लोग दुकानें चला रहे हैं, होटलें हैं, उनके पास पैन कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है,
تو جو بینکنگ انڈسٹری ہے ہمارے ملک میں اتنی زبردست ہے, اتنی روبوسٹ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فائنینشیل انکلوژن کا پہلے بھی سرکاریں کرتی تھی, لیکن خاص طور سے مودی صاحب نے ایک بڑا کام کیا ہے. یعنی آپ کو میں مبارکبادی دوں گا. میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا, میں اس لیے کہ میرا اس دنیا سے میرا تعلق ہے فائنینس سے. میں نے 2007 میں بڑی کوشش کی کہ غریبوں کے میں اکاؤنٹ کھولوں, اسے کہ میرا تعلق تھا اسٹاک مارکیٹ سے, تو میں مسلمانوں کو کہتا تھا کہ بھائی یہ بھی ایک فیلڈ ہے, اس میں آؤ. تو پتا چلتا تھا کہ ڈیمیٹ اکاؤنٹ نہیں ہے, تو ڈیمیٹ اکاؤنٹ کیوں نہیں ہے, تو بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں ہے, پین کارڈ نہیں ہے. تو ہم نے بڑی کوشش کی, 2 سال کی محنت کے بعد ہم 5700 پین کارڈ کھول سکے. تب میں نے طے کر لیا کہ اس ملک کے اندر غریب آدمی کا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں سکتا. یہ میں اس میں کہہ کر میں واپس آیا جب مودی صاحب نے پچھلے سال 15 اگست کو جب اعلان کیا کہ بھائی ملک کے غریب آدمی کا اکاؤنٹ کھولنا چاہیے, تو مجھے بھی ہنسی آ رہی, پاسبل ہی نہیں ہے. یہ وہ چکن اینڈ ایگ سٹوری ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی کے بعد اگر اس ملک میں سب سے بڑا جو کام ہوا ہوگا یہ بینک اکاؤنٹ کے کھلنے کا ہوگا. یعنی 17 کروڑ 18 کروڑ لوگوں کے, میں سمجھتا ہوں یہ امپاورمنٹ ہے. یہ امپاورمنٹ کہ بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے تو اس سے ایک آئیڈینٹی آتی ہے. تو میں اس وقت غریب مسلمان کو یہ کہتا تھا یار ایک ریلائنس کا شیئر لے لو, تم صرف ایک 1000 روپے کا. وہ ایک شیئر آپ کو وہ پاور دیتا ہے کہ آپ اینیول جنرل میٹنگ میں جا سکتے ہو اور مکیش امبانی صاحب کا گریبان پکڑ سکتے ہو. وہ ایک شیئر آپ کو وہ طاقت دیتا ہے. تو یہ امپاورمنٹ کا کام جو اس زمانے میں جو ہوا, 17 کروڑ اکاؤنٹ کھلے اور اس کے ساتھ انہوں نے انشورنس کو لگایا, لائف انشورنس اور پینشن. غریب آدمی کو انشورنس یہ معلوم ہی نہیں تھا بیچارے کو, اس لیے کہ وہ تو امیر کی چیز ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ہم نے سوچا کہ بینکر کو ہم ساتھ میں رکھیں. ہم نے اسٹاک مارکیٹ کے لوگوں کو بھی لیا کہ یہ بھی بتائیں. تو لوگ, میں کہتا ہوں کہ میری جو اسٹاک مارکیٹ سے چونکہ میرا تعلق ہے اس سے زیادہ سیکولرزم کہیں نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولنا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو. اور اگر آپ نے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھول لیا تو ہمارے ڈاکٹر پروین توگڑیا صاحب کی اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اکاؤنٹ نہیں کھولے؟ یا کوئی امام صاحب ہیں جمع مسجد کے, ان کی اگر لسٹڈ کمپنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو اس میں شیئر نہیں لے سکتا؟ بلکہ اگر سرمایہ ہے تو امام صاحب کی کمپنی سنکٹ موچن مندر ٹیک اوور کر سکتی ہے. تو اس ملک کے اندر جو لوگ آگے بڑھے ہیں جیسے امبانی, اڈانی, جو بھی ہمارے سامنے, ٹاٹا, برلا, ان کو کوئی سرکاروں نے پیسے نہیں دیے, نہ ان کو بینکوں نے دیے. یہ ایسے پروجیکٹ لے کر آئے کہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو گئے کہ لاؤ ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بھی ایک ان ایڈوکیٹڈ کا ایک فیلڈ ہے ہمارا کہ ہم کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. تو ہم بینکنگ انڈسٹری کو کیسے استعمال کریں, بینک کو کیسے اپنے بزنس میں لے کر ہم کیسے گروتھ کریں. تو ہر چیز پہ ٹانگ ٹوٹتی ہے جو وہ آخر تعلیم پر. تو ہم نے سوچا کہ ایک ہی ایسی چیز ہے تعلیم, اگر ہم نے اس پر قابو پا لیا تو باقی ساری چیزیں ول فال ان پلیس. تو یہ میرے لیے اکیلے کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا. میں نے جہاں فون اٹھایا, جن کو بھی, راجپوت صاحب کو میں نے فون کیا کہ سر بہت لیٹ ہو گیا ہے لیکن مجھے پہلے, تو انہوں نے میری بات بھی نہیں سنی پوری اور کہا کہ میں تیار ہوں, آ جاؤں گا, کب مجھے پہنچنا ہے میں پہنچ جاؤں گا. سینٹرل بینک میں ہم نے لوڈا صاحب کو کہا, میری پوری بات بھی نہیں ہوئی, کہا میں تیار ہوں اس کے لیے. مولانا صاحب کا میں اس لیے بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یعنی مولانا صاحب ہندوستان میں ہم مسلمانوں میں کام کرتے ہیں, ہمیں آپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اور وہ خبر دی ڈمپل جی نے, مجھے ایک فون آیا کہ تم کو پتا ہے مولانا شمس الدین ہے آسمی. میں کہ کیوں, کیا ہوا؟ کہ وہ مسجد میں سے یو پی ایس سی اور آئی پی ایس سی کے بچوں کو تیار کرتے ہیں. اب تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ صاحب این جی او ہو اور ایسی بلڈنگ ہو اور اس طرح سے ہو تو کام کریں گے. انہوں نے تو مسجد میں سے ہی شروع کر دی. تو میرے لیے کئی مسئلے آسان کر دیے مفتی صاحب, مولانا صاحب آپ نے. میں اب تک سمجھتا تھا کہ مسجد, تو بچپن سے سنا تھا کہ مسجد یعنی مسجد, اس میں کچھ اور نہیں ہو سکتا. آپ نے تو بتا دیا ہوگا, مولانا صاحب ماشاء اللہ, شاید میں شروع کرتا تو مجھ پر کتنے فتوے آگے ہوتے اب تک. لیکن آپ نے ایک راہ دکھائی کہ مسجد کے اندر, اور ماشاءاللہ آپ مسجد میں عورتوں کو رکھتے بھی ہیں اور ان کے لیے کمرے بھی بنا, ان کو ٹرین کرتے ہیں.
ان کے مولانا جو UPSC IPSC کی جو ٹریننگ دیتے ہیں تو اس سال آپ کے یہاں 65 لڑکے اور 25 لڑکیاں ہیں اور ان کا انتظام مسجد ہی میں ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسا آپ نے کیا؟ دیکھا فرسٹ فلور پہ نمازوں کی مردوں کی, سیکنڈ فلور پہ لیڈیز کی اور تھرڈ فلور پہ لڑکیوں کا رہنے کا انتظام اور فورتھ پہ لڑکوں کا. میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا دے دیا آپ نے کہ کہاں سے لائیں گے اس کو ہم ورٹیکلی اوپر ہو سکتے ہیں. اور پٹھان صاحب, مجھے خوشی اس بات کی ہے پٹھان صاحب کی کہ جب پٹھان صاحب وائس چانسلر بنائے گئے ناگپور یونیورسٹی کے, تو مجھے خود ڈاؤٹ تھا کہ ناگپور میں یہ کیسے سی پائیں گے. اس لیے کہ ناگپور کے بارے میں جب ناگپور آتے تھے خیال آتا ہے ہمارے دماغوں میں, تو میں نے کہا یہ رہ نہیں پائیں گے, مسلمان ہیں اور یہ پکے مسلمان ہیں, وہاں ناگپور میں یہ رہ نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 5 سال, شاید آپ 5 سال آپ نے نکالے, نہیں تو ناگپور یونیورسٹی میں 2 سال 3 سال میں وائس چانسلر, انہوں نے 5 سال ناگپور یونیورسٹی میں نکالا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرسپشن ہیں بہت ساری چیزوں کے, بہت سارے لوگوں کے بارے میں, بہت ساری جماعتوں کے بارے میں, اور وہ پرسپشن غلط بنیادوں پر ہے. ہم جب ملتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہت سارے پرسپشنز غلط ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے یہ پرسپشن بھی ہمارے دور ہوں اور ہم ایجیٹیشن کنفرنٹیشن کا راستہ چھوڑ کر ہم یہ ڈائلاگ کا راستہ اختیار کریں, بیٹھیں اور تعلیم کو بنیاد بنا کر آگے چلیں. بس یہ اتنا مجھے کہنا ہے. بس میرا تو کام ہو گیا, آپ لوگوں کو اس کے بعد لینا ہے. تھینک یو ویری مچ.